الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صدق اللہ العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم الامین. صدیم اسلامک وظائف کے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں جلد سے جلد پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں. شیئر کرنے سے فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس میں آپ کا حصہ بھی لگ جائے گا اور کسی کا بھلا بھی ہو جائے گا. میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، آج کا آپ کی خدمت میں آیت کریمہ کی فضیلت، اہمیت اور اس کے چند وظائف آپ کی خدمت میں. البتہ ایک خاص وظیفہ جو کہ آپ نے عشاء کے بعد کرنا ہے، اس کے متعلق آج کا پروگرام. میرے دوستو، آیت کریمہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مچھلی والے نبی یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یقیناً میں ہی ظالم ہوں. تو امام ترمذی اور دیگر محدثین نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش سے نجات عطا فرما دی تھی. پس جو مسلمان مشکل میں اس آیت کے ورد سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. حدیث شریف میں کہ جو کوئی مصیبت زدہ بارگاہ الہی میں ان کلمات سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. علماء کی تحقیق کے مطابق آیت کریمہ بھی اسم اعظم ہے، یعنی آیت پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات قبول فرماتے ہیں اور کبھی رد نہیں ہوتی. اسم اعظم سے مراد وہ اسم ہے کہ اس کے ذریعے اللہ سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ فوری طور پر عطا فرماتے ہیں. در حقیقت اس دعا کے فضائل و خواص بہت زیادہ ہیں. یہ دعا نہایت مجرب ہے. اس دعا کو اکثر اعظم کا درجہ حاصل ہے. اس دعا کا ورد کرنے والا ہر قسم کی دینی، دنیاوی رنج و غم، تکلیف، سختی، مصیبت، گھبراہٹ و پریشانی اور مرض و بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات پاتا ہے. یہ وظیفہ کرنے سے ہر ایک جائز حاجت، بڑی سے بڑی پریشانی، بیماری، بے روزگاری، رزق میں تنگی، رشتوں کی بندشت، کاروبار میں نقصان وغیرہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب پریشانیاں دور ہوتی ہیں. تو اس کا وظیفہ کرنے کے لیے ایک ہی رات کا وظیفہ ہے. عشاء کے بعد آپ نے اس کا وظیفہ کرنا ہے، اور اس کا وظیفہ کرتے ہوئے آپ نے بالکل تندہی سے، یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے کلام پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس کو کرنا ہے. اور نوٹ فرما لیجئے کہ اس کا وظیفہ جو آپ نے کرنا ہے یہ عشاء کے بعد کرنا ہے. اس کے اول اور آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 1000 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی جو بھی حاجت ہو وہ پیش کیجیے اور دعا کیجیے. یقین کامل کے ساتھ اس کو کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فضل کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پہ جو بھی مشکلات کے شکار ہوں اپنا فضل و کرم خصوصی طور پر فرمائے. میرے ساتھیوں، آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.